پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے 7 مئی کو بھارت سے لڑائی کے موقع پر فضائیہ کے لڑاکا اسکواڈرن سے کہا کہ ڈیفنس نہیں اٹیک، بس رفال گرانے ہیں۔ بھرپور پیشہ ورانہ تیاریوں اور بھارتی انٹیلیجنس ناکامی کی وجہ سے پاکستان ایئر فورس بھارتی لڑاکا طیارے رفال گرانے میں کامیاب ہوئی۔ دنیا کی حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی فضائی لڑائی میں کب کیا ہوا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی خصوصی رپورٹ میں بتایا ہے کہ 7 مئی کی درمیانی شب اس وقت جب پاکستانی سرحد کے پار دشمن کے درجنوں لڑاکا طیاروں نے پوزیشنیں لیں تو پاکستان ایئر فورس کے آپریشن روم کی سرخ بتی جل اٹھی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے، جو کئی راتوں سے اسی آپریشن سینٹر کے ایک میٹرس پر سویا کرتے تھے، چینی ساختہ 10C طیاروں کو فضا میں اٹھنے کا حکم دیا۔ آپریشن سینٹر میں موجود ایک افسر نے رائٹرز کو بتایا کہ ایئر چیف نے خاص طور پر بھارت کے فرانسیسی لڑاکا طیارے رفال کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ رفال طیاروں پر بھارت کو بہت ناز ہے اور اس وقت تک وہ کہیں گرایا بھی نہیں گیا تھا۔ ایئر فورس افسر کے مطابق سدھو کو بس رفال چاہیے تھا۔ 1 گھنٹے کی اس فضائی جنگ میں ایک اندازے کے مطابق 110 طیاروں نے حصہ لیا۔ حالیہ اشروں میں یہ دنیا کی سب سے بڑی فضائی جنگ تھی۔ رفال کے گرنے کے بعد فوجی حلقوں میں سوالات اٹھ کھڑے ہوئے کہ مغربی ٹیکنالوجی زیادہ اچھی ہے یا چینی ٹیکنالوجی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھارتی اور پاکستانی آفیشل سے انٹرویوز کی سیریز کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مسئلہ رفال کی پرفارمنس کا نہیں، بھارتی انٹیلیجنس کی ناکامی کا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ J-10C پر نصب PL-15 میزائل کہاں تک مار کر سکتا ہے۔ دنیا میں صرف چین اور پاکستان 2 ایسے ملک ہیں جو J-10C طیارے اور PL-15 میزائل استعمال کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس کی اس ناکامی کی وجہ سے رفال طیارے میں بیٹھے پائلٹس آخر وقت تک خود کو PL-15 میزائل کی رینج سے باہر اور محفوظ سمجھتے رہے۔ پائلٹس کے خیال میں PL-15 کی رینج صرف 150 کلومیٹر ہے اور وہ 150 کلومیٹر کی رینج سے باہر ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے آفیشل کے مطابق پاکستان نے گھات لگا کر بھارت پر حملہ کیا۔ بھارتی پائلٹس کو کنفیوز کرنے کے لیے دلی کے سسٹمز پر سائبر اٹیک کیا گیا۔ بھارتی حکومت سائبر اٹیک کے پاکستانی دعوے کو مسترد کرتی ہے۔ لندن کے تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹس کے فضائی جگہوں کے امور کے ماہر کا کہنا ہے کہ انڈینز کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ نشانہ بنائے جا سکتے ہیں۔ پاکستانی آفیشلز کے مطابق PL-15 سے رفال طیارے کو 200 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی آفیشلز کے خیال میں یہ دوری 200 کلومیٹر سے بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ انٹیلیجنس ناکامی کے سوال پر انڈین ڈیفنس اور فارن منسٹریز نے تبصرے سے گریز کیا۔ بھارت تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ رفال طیارے گرے بھی ہیں، حالانکہ خود فرانسیسی ایئر چیف جون میں رپورٹرز کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے رفال اور دیگر طیاروں کا ملبہ خود دیکھا ہے۔ رفال بنانے والی کمپنی ڈسالٹ نے فرانسیسی ارکان پارلیمنٹ کو جون میں بتایا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف کارروائی میں رفال کا نقصان اٹھایا ہے۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ ہتھیار سے زیادہ ہتھیار چلانے والے کی پیشہ ورانہ تیاری اور اس کا عزم لڑائی میں زیادہ اہم ہوتا ہے۔ رائٹرز نے کئی پاکستانی اور بھارتی آفیشلز سے بات کر کے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان نے صرف PL-15 میزائل کی رینج سے بھارت کو چونکنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اس نے زمین اور فضا میں اپنے سرویلنس سسٹم کو طیاروں کے ساتھ جوڑ کر جو نیٹ ورک تخلیق کیا وہ فوجی لغت میں کل چین یا ملٹی ڈومین آپریشن کہلاتا ہے اور جدید جنگی حربوں کا انتہائی اہم جز مانا جاتا ہے۔ پاکستانی آفیشلز کے مطابق پاکستان نے فضا، زمین اور خلا میں موجود سینسرز کے ذریعے یہ کل چین یا ملٹی ڈومین آپریشن تخلیق کیا۔ پاکستان نے جو نیٹ ورک تخلیق کیا
पाकिस्तानी साख्ता सिस्टम डेटा लिंक 17 ने चीनी लड़ाका तैयारों, मिसाइल और स्विस मेड सर्वेलेंस तैयारे समेत दीगर आलात को एक लड़ी में परो दिया। इस किल चेन की वजह से J-10C के लिए भारतीय सरहद के इंतहाई करीब जाना मुमकिन हो गया। J-10C को सर्वेलेंस रडार की मदद तो हासिल थी, लेकिन इसका अपना रडार बंद था। रडार बंद होने की वजह से भारतीयों को J-10C का पता ही नहीं चला। बरतानवी फौज के रिटायर्ड एयर मार्शल ग्रीन बैगवेल का कहना है कि पाक भारत फजाई जंग ने चीनी या मगरबी तैयारों की बालादस्ती के बजाय इस बात को साबित किया है कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त मालूमात का इस्तेमाल कामयाबी की कुंजी होता है। पाक भारत लड़ाई में भी फतह उसी की हुई है जिसे हालात का भरपूर और दुरुस्त अंदाजा था। रॉयटर्स के मुताबिक 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाया तो एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने अपने लड़ाका स्क्वाड्रन्स को हुक्म दिया कि डिफेंस के बजाय अटैक की हिकमत अमली अपनाई जाए। पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में बुलंद किए। इस झुंड को निशाना बनाना PL-15 मिसाइलों के लिए इंतहाई आसान साबित हुआ। पाकिस्तानी ऑफिशियल के मुताबिक इंडियन सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर साइबर अटैक ने रफाल तैयारों में बैठे पायलट्स की सूरत हाल पर निगाह रखने की सलाहियत को महदूद कर दिया था। भारत इंकारी है कि पाकिस्तान ने रफाल को अंधा कर दिया था या भारतीय सैटेलाइट्स जाम कर दिए थे। अलबत्ता भारतीय हुकाम ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने सुखोई तैयारे के सिस्टम्स को मुतासिर किया। रॉयटर्स के मुताबिक चीनी एयर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग जेंग ने जुलाई में इस्लामाबाद का दौरा करके देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह चीनी तैयारों और दीगर आलात से किल चेन बनाई। इस मुलाकात पर चीन ने रॉयटर्स के सवालात पर तबसरे से गुरेज किया है। एक बयान में पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल वांग जेंग ने जुलाई के दौरे में पाक फ़ज़ाइया के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के कामयाब जंगी तजुर्बे में इंतहाई दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया था।